أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات اللهم صل على محمد. سورہ مبارک بقرہ کی ایک آیت کریمہ کو سنانا کلام آج کی مجلس کے لیے قرار دیا ہے. سورہ ہے وہ سورہ جسے عظیم ترین سورہ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، اعظم سورۃ فی القرآن. اور اس پر ہم گزشتہ سال تھوڑی بہت کچھ گفتگو کر چکے ہیں، اگرچہ ہمارا موضوع جیسا کہ ہمیں یاد ہے آیت الکرسی تھا، اور آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اسی کے ذیل میں اور ضمن میں تھوڑا بہت کچھ ہم سورہ بقرہ کا تعارف بھی کراتے رہے. یہ پورا سورہ بڑا دلچسپ سورہ ہے، اور سوروں میں جو آپس میں ایک سورے سے دوسرے سورے کا کنیکشن ہے، اور خود سوروں میں آیتوں کا ایک دوسرے سے جو ارتباط ہے، اس پر نظر ڈالتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، اور قرآن مجید کی تفسیر کی اہمیت کے پیش نظر چند سال سے ہم نے یہ تہیہ کیا کہ تفسیر ہی کو موضوع قرار دیا جائے مجلس کا. عموماً ہوتا یہی ہے، ویسے تو خیر یوں ہمارا الحمدللہ مجالس کا جو انداز ہے اور جو فارمیٹ ہے وہ ہے ہی ہے کہ ایک آیت پڑھی جاتی ہے اور اسی کو ایلیبوریٹ کیا جاتا ہے، اسی کی تفسیر ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے. ایک آیت کی تفسیر اپنی جگہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اس کو تو تفسیر موضوعی کہتے ہیں، یعنی کسی ایک موضوع پر آپ نے ایک آیت لی، اسی سے مربوط دوسری آیتیں آپ نے منتخب کی اور ان آیات پر گفتگو شروع کی، تو یہ تفسیر موضوعی کہلاتی ہے. ایک ہے تفسیر ترتیبی، ترتیب سے بسم اللہ سے شروع کیا آپ نے ایک سورہ کو لیا، اس کے بعد دوسری آیت، اس کے بعد کیا آیت آخر تک. تفسیر موضوعی تو بہت آسان ہے ممبر سے بیان کرنا، اس لیے کہ 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، یہی مختصر سا وقت ہوتا ہے. اس مختصر سے وقت میں کوئی بھی خطیب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آیت سے زیادہ کی تشریح نہیں کر سکتا، اس کے پھر بھی پہلو رہ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور خطبہ کا طرز یہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک آیت پر پورے اشرے پڑھے ہیں، اور یہی ہوتا ہے. اور موضوع ہوتا ہے صرف ایک آیت کو اگر ایلیبوریٹ کیا جائے. اب سوچیں کہ قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ جو آیتیں ہیں، ان پر اگر گفتگو کی جائے تو کتنے ہزار سال کی ضرورت ہے انسان کو. تفسیر موضوعی کا اپنا ایک لطف ہے، لیکن تفسیر ترتیبی وہ بہت ہی لطیف ہے. تفسیر ترتیبی البتہ بہت مشکل ہے، اور ممبر سے بیان کرنا، اور مختصر سیریز مجالس کی ہوتی ہیں. اگر اشرفی ہو تو کم ہوتا ہے، جا کے 4 مجالس. لیکن ایک تعارف کے طور پر، نہیں کہ ایک انٹروڈکشن
اس تفسیر کا، تاکہ معلوم ہو کہ کیا مزہ ہے، کیا لطف ہے، اور واقعی انسان کے پاس اگر وقت ہے تو صرف کرے قرآن پڑھنے میں اور قرآن کی تفسیر کے مطالعے میں، پھر اس کو جو مزہ آتا ہے اور لطف آتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں آتا۔ گزشتہ سال پہلے عشرے میں ہم نے اسی سورے کو موضوع قرار دیا تھا میری لینڈ میں، اس کے بعد اس سال جو ہم نے عشرہ پڑھا وہ سورہ بقرہ پارٹ 2، ہم نے کہا بس اتنا کافی ہے، اب انشاءاللہ آئندہ سال جب ہم عشرہ پڑھیں گے تو سورہ آل عمران موضوع ہوگا۔ تو یہ سورے موضوع کیسے ہوں گے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوروں کو کیسے موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ میں نے ان 4 مجالس کے لیے سورہ بقرہ کو موضوع نہیں قرار دیا ہے، سورہ بقرہ کے ایک سیگمنٹ کو، ایک حصے کو، امامت اور قبلہ، یہ 2 موضوعات سورہ بقرہ میں ڈسکس کیے گئے ہیں، اور ان میں کیا ریلیشن شپ ہے اور کیا کنیکٹیویٹی ہے اس پر ہم بات کریں گے ان 3 مجالس میں جتنا بھی ہو سکے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ سورہ اس سے پہلے کیا کہا گیا ہے اور اس کے بعد کیا کہا گیا ہے، تو سیاق و سباق کا ایک آئیڈیا ہو جائے تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ اس میں کرنا یہ ہوگا کہ آپ حضرات کو تھوڑا سا ہوم ورک کرنا ہوگا، جب آپ کو وقت ملے تو ان آیات کو صرف پڑھ لیں اور ان کا ٹرانسلیشن پڑھ کے آ جائیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ یہاں سنیں تو آپ کا لطف انشاءاللہ دوبارہ ہوگا۔ تو یوں دیکھنے میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید اٹھایا اور آیت پڑھنا شروع کی، اس کے بعد کی دوسری آیت پڑھنا شروع کی، ٹھیک ہے، مومنین ہیں، مومنین کو مزہ آتا ہی ہے قرآن پڑھنے میں، اس لیے کہ 2 ہی ذکر ہیں جس میں لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے، یا ذکر خدا ہے یا ذکر اہل بیت ہے۔ یہ ذکر 2 ایسے ہیں جو کبھی ابسلیٹ نہیں ہوتے۔ صلوات پہ محمد و آلہ قرآن مسلسل آپ، اچھا سورہ حمد آپ کب سے پڑھتے ہیں؟ سورہ حمد آپ کب سے تلاوت کرتے ہیں؟ سورہ حمد کی بچپن سے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ نہیں سورہ حمد مجھے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا؟ جتنی بار پڑھتے ہیں اور غور سے پڑھیں تو اور لطف آتا ہے، مزہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور صرف سورہ حمد کی بات کر رہا ہوں جس میں صرف 7 آیتیں ہیں، ان آیتوں میں جتنی بار آپ غور کریں گے اتنی مرتبہ آپ کو کوئی نئی بات حاصل ہوگی، اور یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اہل بیت کے فضائل کو آپ خطبہ سے ایک ہی فضیلت کو سنتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ نہیں یہ اب تو بورنگ ہو گئی، یہ فضیلت میں نہیں سنوں گا، اتنا ہی مزہ آتا ہے، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت 2 ایسے ساتھی ہیں کہ جو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اور ان کی فضیلتیں بھی ایک دوسرے سے کبھی مختلف نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجیں محمد و آلہ تو میں آیت نمبر 124 سے 153 تک پڑھوں گا، اور فوکس ہمارا وہ ہوگا، لیکن تھوڑا سا ہم اس سے پہلے بھی جائیں گے اور اس کے بعد بھی جائیں گے، تو پورے سورہ بقرہ کا ایک فل تعارف انشاءاللہ ہو جائے گا ان 4 آیتوں میں۔ لیکن فوکس ہمارا سورہ بقرہ نہیں ہے، جیسے ہمارے دوسرے 2 عشرے رہے ہیں ان میں فوکس سورہ بقرہ تھا، اس میں فوکس یہ 2 موضوعات ہیں کیونکہ ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں، آیت نمبر 124 سے لے کر 153 تک امام اور کعبہ، امام اور کعبے کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور یہ 2 بڑے اہم موضوعات ہیں، اور اس خاص طور ہمارے یہاں بھی بڑی اس کی اہمیت ہے، اس حد تک بھی اہمیت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تلقین میں بھی یہی کہتے ہیں، کبھی دیکھو گھبرانا نہیں، اگر فرشتوں نے آ کر پوچھا کہ تمہارا قبلہ کیا ہے تو بتا دینا، اور اگر تم سے پوچھے کہ تمہارا امام کیا ہے تو بتا دینا۔ تو امام اور قبلے کا بھی سوال ہوگا خدا، رسول، دین اور کتاب کے ساتھ، جب یہ سب تذکرے ہوں گے تو ساتھ میں یہ بھی ہوگا قبلہ تمہارا کیا تھا اور تمہارا امام کون تھا، من امامک وما قبلتک۔ تو وقل فی جوابہما، اس کے بعد گھبرانا نہیں، جواب میں یہ جواب نہیں، یہ کہہ دینا، اور اس میں کہ اللہ جل جلالہ ربی ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی وعلی امیر المؤمنین امامی، اور یہاں سے لے کر پھر وہ 12 نام لیے جاتے ہیں، تلقین پڑھائی جاتی ہے۔ اصل میں تلقین جب پڑھائی جائے بڑے غور سے سب لوگوں کو سننا چاہیے
اس لیے کہ اس تلقین کو جس اہمیت کے ساتھ ہم اس مردے کو سناتے ہیں اس سے زیادہ زندوں کو سنانا چاہتے ہیں کہ بھیا اس عقیدے پر باقی رہنا، اس عقیدے کو چھوڑ کے اس دنیا سے مت جانا. اور یہ بھی انہی آیات میں جو میں نے سیگمنٹ بتایا ہے، یہ ذکر بھی انہی آیات میں اگر آ گیا تو میں عرض کر دوں گا جتنا بھی مختصر سے وقت میں جتنی باتیں ہو سکیں گی آپ کی خدمت میں ہوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ امامت کا ذکر کس شان سے کیا ہے، صرف اس سورہ کی بات کر رہا ہوں میں، ورنہ تو پورے قرآن میں جگہ جگہ ذکر امامت موجود ہے، اور اتنے واضح الفاظ میں اور اتنی وضاحت، اتنی یعنی obvious مسائل کو پیش کیا ہے کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ بھئی کہاں ہے امامت کا تذکرہ قرآن میں، امامت کہاں ہے قرآن میں، میں کہتا ہوں کہاں نہیں ہے قرآن میں. یعنی حقیقت یہ ہے اذان محترم، کھینچ تان کے لانے کی بات نہیں ہے کہ زور زبردستی سے آپ کوئی بات پیش کرتے ہیں. بالکل وضاحت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی تھیم کیا ہے، بات کیا کر رہا ہے. جبکہ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا رسول اللہ یہ بتائیے کہ پورے قرآن میں سب سے عظیم سورہ کیا ہے، تو فرمایا سورہ بقرہ ہے. بڑے سورے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو بڑا لیکن عظیم سورہ، اعظم سورۃ فی القرآن. تو فرمایا کہ عظیم ترین سورہ سورہ بقرہ. مجھے یاد ہے کہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں لاسٹ ایئر، اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ پھر اس نے پوچھا کہ پھر عظیم ترین آیت کون سی ہے، تو فرمایا اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی. اور آیت الکرسی پر تھوڑی سی گفتگو گزشتہ ہفتے یعنی گزشتہ سال کر چکے ہیں. اب یہاں ہم جو آپ عرض کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کہ شروع سے جب تک آپ کنیکشنز نہیں دیکھیں گے نا آیات کے، امیزنگ، عجیب و غریب کنیکٹیوٹی ہے. بلکہ ایک سورے کا اینڈ جہاں ہوتا ہے دوسرا سورہ جہاں شروع ہوتا ہے اس میں بھی کنیکشن ہوتا ہے، اس میں بھی ریلیشن شپ ہے. یہ وجہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. ہاں کچھ آیتوں کی ترتیب میں فرق ہے، ملتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ آیت کو جہاں رکھ دیا گیا نا وہ آیت پھر یہ لگتی ہے کہ اسی سے مربوط و متصل ہے. اس لیے ہمیں اس پر بحث کرنے کی کسی سے ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اگر کوئی اصرار کرے، استغفر اللہ، ہمارے یہاں تو کوئی نہیں ہے ہمارے عقیدے میں کہ قرآن مجید میں کسی طرح کی تحریف ہوئی. کوئی تحریف نہیں ہوئی. ہاں ایک تحریف ضرور ہوئی ہے فور شور، تحریف لفظی نہیں ہوئی، تحریف معنوی ہوئی ہے. یعنی الفاظ کوئی چینج نہیں کر سکا، لیکن مفہوم میں یقیناً تحریف ہوئی ہے. اگر نہ ہوئی ہوتی تو اتنے فرقے نہیں بنتے. اتنے فرقے بننا اور ہر فرقے کا قرآن سے دلیل دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس تعویل کے فرق سے فرقوں کے فرق بنے. تو تحریف الفاظ میں نہیں ہے، لیکن جو تفسیریں ہیں اس میں آپ کو تحریف مل جائے گی. مفہوم کچھ پیش کیا جا رہا ہے، ترجمہ کچھ کیا جا رہا ہے. تو کنیکشنز ہیں، ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ میں ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے. جب تک آپ اس پر غور نہ کریں تو آپ کو کوئی بھی سورہ پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے ہمارا دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں، سورے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے غور کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ایسی جب آپ رکوع میں ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. لوگ تو نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہوتے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سنا کچھ اعلیٰ و بحمدہ سبحان. ایٹ لیسٹ اتنی دیر تو لگائیں کہ لفظ صحیح بول دیں. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، جتنا تیز کہہ سکیں مگر کم سے کم لفظ تو کہیں، اسے کھا تو نہ جائے. تو نماز پڑھنا نہیں ہے، سمجھ کے پڑھنا. قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھ کے پڑھنا. افلا یتدبرون القرآن علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ بات شروع ہوتی ہے، ایک بالکل ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر آیت پر گفتگو کی جا سکتی ہے 1 گھنٹہ، صرف الف لام میم پر تو مجھے کم سے کم 5 مجلسیں چاہیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہر آیت پر 1 مجلس 1 گھنٹے کی. لیکن ہمارا مقصد اس کی تفسیر پیش کرنا نہیں ہے، یہاں پر اس کی تشریح کرنا نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سے موضوعات، یعنی یوں سمجھیں کہ ہیڈ لائنز ہیں، ٹاپکس کی ہیڈ لائنز ہیں کہ یہ کور ہوا ہے، صرف اتنا عرض کریں. الف لام میم. ابھی عجیب بات ہے کہ ابتدا ہی میں شروع ہی میں ایک ایسی آیت رکھ دی جس کا کوئی ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے. پہلی آیت ہی وہ رکھ دی جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. اب میں اپنے احباب سے، دوستوں سے کہتا ہوں اکثر، میرے بھائی آپ کو بڑا شوق ہے تبلیغ کرنے کا اور ضروری ہے. آج اس دور میں تبلیغ کا بہترین وقت ہے، اس سے زیادہ سنہری دور کبھی تبلیغ کا نہیں آیا ہے. جتنا ہو سکے آپ حق کو دوسروں تک پہنچائیں، اور مخصوصاً مذہب اہل بیت پہچانوانے کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے، بہترین موقع ہے. اس لیے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر بتانا ہے کہ روشنی ہے تو کسی کو دکھا دیں کہ بھئی دیکھو ادھر جا کے دیکھو ڈارکنیس کیا ہے. جب وہ ڈارکنیس سے روشنی میں آتا ہے تب وہ اس کی قدر کرتا ہے. ایسے دور میں جب کہ ڈارکنیس بالکل ظاہر ہو رہی ہے کہ بھئی کدھر ہے ڈارکنیس، ظلمت کدھر ہے، اگر ہم اپنے نور کو ظاہر نہیں کریں تو یہ ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. لہٰذا اس دور میں بہترین زمانہ ہے کہ ہم اس نور کی روشنی سے پوری دنیا کو منور کریں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے مومنین کو. تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے ہی آپ نے کہا تبلیغ کرنی، کیا کس طرح تبلیغ کرتے ہیں؟ کہ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ قرآن اٹھائے، 100-200 قرآن اٹھا کر انہوں نے لائبریریز میں ڈال دیے، بھیج دیے، لوگوں کو پوسٹ کر دیے، اپنے دوستوں کو بانٹ دیے ٹرانسلیشن قرآن کے. اچھا تو یہ تبلیغ ہے، ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر آپ ٹرانسلیشن دے رہے ہیں. خاص طور پر ٹرانسلیشن دینا بہتر ہے اوریجنل قرآن دینے سے، اس لیے کہ عربک جو ہے ورڈ ہے اس کا احترام واجب اور لازم ہے، اور ہم ایز اے مسلم ہم بھی نہیں اس کو چھو سکتے تو کوئی اور اس کو کیسے چھو سکتا ہے بغیر طہارت کے. لہٰذا دے تو ٹرانسلیشن ہی دیں. اچھا ٹرانسلیشن دے دیا، اس نے اٹھا کے پہلا پیج پڑھا، پہلا ہی پیج، فرسٹ پیج پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا اچھا الف لام میم، اور اس نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، تو انگلش میں بھی لکھا ہوا الف لام میم. اس نے کہا واٹ از الف، آئی نیور ہرڈ دس. اور اس گیا، اس کے بعد اس نے قرآن اٹھایا، اس نے ڈکشنری اٹھائی کہ کہیں پر مجھ کو یہ لفظ مل جائے، ہو سکتا ہے کہ بہت ہائی ویکیبولری یوز کی گئی ہو اس میں، اس کو نہیں ملا. اس نے کہا ہو سکتا ہے ببلیکل لینگویج ہو. اس نے وہ ڈکشنریز دیکھ لی، وہاں بھی اس کو الف لام میم نہیں ملا. تو وہ اپنے اس دوست کے پاس آیا، مسلمان کے پاس، جس نے اس کو یہ قرآن دیا تھا. اس نے کہا میرے بھائی یہ کیا تمہارے پاس، یہ تم نے جو مجھ کو بک دی ہے کہ میں اس کو پڑھوں، یہ تو تم نے انگلش میں دی تھی نا؟ کہ ہاں انگلش ہے. کہا یہ مگر انگلش تو نہیں ہے، یہ کون سی زبان ہے؟ اس نے کہا یہ عربی ہے. تو کہا اس کا ٹرانسلیشن کیوں نہیں کیا؟ کہ نہیں اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے. اسے یہی دعویٰ ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے. اس نے کہا صرف خدا جانتا ہے؟ کہ ہاں. تو یہ بک ہے کس کے لیے؟ کہا بک تو ہمارے سب کے لیے ہے. کہ اگر ہم سب کے لیے یہ بک ہے تو خدا نے ایسی بات کیوں کہی جو صرف وہ جانتا ہے؟ کوئی عقل مند انسان ایسی کوئی بات کہے گا؟ اگر میں اس وقت مجلس پڑھتے پڑھتے 2-3 لفظ چائنیز کے بول دوں جو میں خود بھی نہیں جانتا، خیر، لیکن اگر میں کوئی ایسا لفظ بول دوں جو میں جانتا ہوں اور آپ نہیں جانتے، اور کوئی پوچھے کہ یہ کیا تھا، کیا نہیں یہ تو صرف میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تو پھر ہمارے سامنے کیوں اس کو بیان کیا گیا تھا؟ کیا وجہ تھی بیان کرنے کی؟ کوئی ریگولر اسپیکر اگر کوئی ایسا لفظ یوز کرے جو آڈینس نہیں جانتے اور اس کو 100% پتا ہے کہ نہیں جانتے، اور اگر پوچھنے والا پوچھے کہ بھئی کیا ہے، اور اسپیکر کہے نہیں بھائی تو بس میں جانتا ہوں، تو پھر اگر آپ جانتے تو اپنے پاس رکھیں. ہمارے سامنے یہ ورڈ کیوں یوز کیا آپ نے؟ کیا ہے اس کا جواب؟ اب آپ اس نان مسلم کو بتائیں کیا جواب دیں گے اس کو؟ وہ کہیں گے دیکھو بس خدا جانتا ہے اس کو، اس کا ٹرانسلیشن صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو ہم کو کیوں؟ اچھا تو کہا نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے، مگر اگر صرف اللہ کو معلوم ہے
تو کوئی تو ریزن ہوگا ایسا لفظ شروع میں رکھنے کا جو اللہ کو معلوم ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کو نہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اللہ صرف، ہاں بے شک صرف اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو علم میں راسخ ہے. یعنی ضروری ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو راسخون فی العلم ہوں، جو اس کوڈ ورڈ کو سمجھتے ہوں، ورنہ پھر قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کا وجود ماننا پڑے گا جو عبث ہے، نعوذ باللہ. جبکہ قرآن لا ریب فیہ، لا عبث فیہ، لا عیب فیہ، قرآن وہ کتاب اللہ کی ہے. تو ہیں کچھ ایسے لوگ جو جانتے ہیں. اب اس نے پوچھا کہ بھئی کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر یہ شروع، اچھا چلو بعد میں یہ آیت آ جاتی بالکل اینڈ میں، کچھ پڑھنے تو دیتے. شروع ہی میں الف لام میم، الف لام میم. اچھا بھئی چلو یہ بیچارہ امریکہ نہیں جانتا ہوگا، کوئی پاکستانی مولوی ملا جانتا ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں جانتا. اچھا کوئی عرب جانتے ہوں گے، عرب بڑے بڑے اسکالرس وہ جانتے کہ نہیں؟ وہ بھی نہیں جانتے. اچھا کوئی نہیں جانتا کہ نہیں، تو پھر ہٹا دو اس کو، کہ نہیں ہٹا بھی نہیں سکتے. اچھا پھر پیچھے بالکل اینڈ میں رکھ دو. توجہ کیجئے گا، یہ ایسے نہیں قرآن پڑھ لیا نکل گئے، نہیں، غور و فکر کرنا ہے ہر بات کے اوپر، کیونکہ سوال ہر جگہ آئیں گے، اس کا جواب لینا ہے. تو پھر کیوں آخر ہوا کہ شروع میں کہا؟ یہی فلسفہ ہے اس بات کا شروع میں رکھنے کا کہ دیکھو جب تم اسٹارٹ کر رہے ہو نا، اس کا فرسٹ میسج ہی ہے، خبردار کبھی نہ سمجھنا کہ قرآن تمہارے لیے کافی ہے. ہمیں تمہارے لیے پہلی آیت کافی نہیں ہوئی تو پورا قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟ یعنی پہلے ہی یہ میسج دے دیا گیا کہ تم اپنے کو اتنا بڑا اسکالر سمجھ کے قرآن نہ پڑھنا کہ ہر چیز تم سمجھ جاؤ گے. تمہیں ضرورت پڑے گی سمجھانے والے کی. اور کیسے نہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اتنے اوبیس مسائل کا انکار کیسے کرتے ہیں. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پیغمبر اسلام قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پہلا کام ہے ان کا. اس کے بعد تزکیہ نفس سے دوسرا کام. تیسرا کام کیا ہے؟ يعلمهم الكتاب، کتاب ان کو سکھا رہے ہیں. کون سی کتاب؟ تو آیتیں کسی اور کتاب کی اور سکھا رہے ہیں کوئی اور کتاب. یعنی وہی وہ جو آیتیں پڑھی تھی اب وہ سکھا رہے ہیں. اب کیوں سکھا رہے ہیں؟ ارے بھئی وہ سننے والے بھی عرب ہیں، سنانے والا بھی النبی الامی العربی ہے، کتاب بھی عربی میں ہے. جب ان کے سامنے کتاب پڑھ کر سنا دی تو اب پڑھانا کس چیز کا ہے؟ یہ پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ کمال کی بات ہے اس زمانے کے صحابہ کو بھی صرف عربی کا نبی کی زبان سے سننا کافی نہیں ہوا. تو آج کا دو لفظ عربی سیکھ کر کوئی شخص یہ کہنا آئے اور یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں تو قرآن سمجھ جاؤں گا خود تنہا پڑھ کے، ارے نبی سے سن کے نہیں سمجھے تو تم تنہا پڑھ کے کیا سمجھو گے؟ وہاں بھی ضرورت اس بات کی پیش آئے کہ خود نبی پڑھ کر سنائیں بھی، پھر تشریح کر کے بتائیں اور پڑھائیں بھی. تو پتہ ہی چلا کہ ہر دور میں یہ بتاؤ کہ قرآن کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. اگر قرآن قیامت تک کے لیے تو قیامت تک کے لیے ایسی شخصیت کی ضرورت رہے گی جو قرآن پڑھ کے بھی سنائے اور تعلیم قرآن بھی دیتا چلا جائے. ثواب ہے محمد و آلہ. اس کے بعد پھر آگے بڑھے. اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم نے کہہ دیا یہ نہیں آتی آیت، کوئی بات نہیں، چلو نیکسٹ آیت پڑھتا ہوں. اس نے نیکسٹ آیت پڑھی، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیسے شک نہیں ہے؟ عربی میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، شک کیسے نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے شک ہو مجھ کو کہ نہیں. یہ جنرل ایک بات کہی جا رہی ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کہا ہاں ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ دعوت تمہارا ہے جو کتاب کو مانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں. چلو کوئی بات نہیں، پڑھ لیتا ہوں. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. So it is a guidance for pious people. اس نے کہا کیا for pious? Who are pious? What does pious mean? متقی کون ہے؟ اس نے کہا الذین یؤمنون بالغیب.
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس نے کہا ان میں سے ایک بھی صفت میری نہیں ہے. یہ تو مجھ پہ اپلائی نہیں ہوتی کوئی بھی ایک صفت جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ متقی یعنی متقین کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ متقی ہدایت یافتہ ہے یا نہیں. اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہے تو یہ کون سی ہدایت اس کو ملے گی اس سے؟ اور اگر ہدایت یافتہ نہیں ہے تو متقی کیسے ہوگی؟ متقی آپ نے متقی کیسے کہہ دیا اس کو جو ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے؟ اور اگر ہدایت یافتہ ہے تو وہ کیا ہدایت پا رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے ایکسٹرا؟ اسی لیے کہا الف لام میم پڑھو, اس کے بعد اس کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ الف لام میم کا فلسفہ جو جانتے ہیں وہ ہر آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. اسی لیے امیر المؤمنین نے اس کی تشریح کی, کہا یہاں مطلب یہ نہیں ہے, یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ یا اللہ وہ چیز دے جو ہمارے پاس نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ وہ چیز دے, وہ چیز قائم رکھ جو ہمارے پاس موجود ہے. یعنی ہدایت متقین کے پاس رہے گی, ہدایت سے متقین الگ نہیں ہوں گے اور ہدایت متقین سے الگ نہیں ہوگی. یہ مفہوم ہے اس کا. آپ سمجھے میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک سورہ ختم ہوتا ہے, دوسرا سورہ فوراً جو شروع ہوتا ہے بڑا کنیکشن ہوتا ہے اس میں. اب سمجھا آپ کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہدایت کر صراط مستقیم کی. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ صراط مستقیم پر چلا یا دکھا, کیا کریں گے؟ اگر کہا دکھا تو دیکھا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں. اور کب تک نہیں دیکھا؟ مرتے وقت تک نہیں دیکھا. آخری جو نماز پڑھی اس میں بھی یہی کہا یا اللہ دکھا, بغیر دیکھے نکل گئے یہاں سے, دیکھا ہی نہیں اور ایگزٹ لے لیا بغیر دیکھے, پتہ نہیں کس ایگزٹ پہ نکل گئے. توجہ ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا مفہوم آگے آ رہا ہے, ہدن للمتقین. جو متقین ہیں ان کو جو ہدایت ملتی ہے اس ہدایت کو قائم رکھنے کی دعا کرتے ہیں. یا اللہ تو نے ہم کو راستہ دکھا تو دیا ہے لیکن اس راستے پر قائم رکھنا. اچھا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مگر بھائی میں تو نہیں ہوں نا متقی. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہے ہدایت لیکن میں تو متقی نہیں ہوں. اس نے کتاب کو بند کیا, آپ کو دینے لگا کہ بھیا لے جاؤ تم, اٹ از فار یو ناٹ فار می. آپ نے کہا نو اٹ از فار یو ٹو. ہاں go and read ayat number 185. What is there? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. It is for all people, سب کے لیے. تو تم بھی ناس میں ہو, تم بھی انسان ہو, تمہارے لیے سب کے لیے ہے. اس نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ, یا تو سب کے لیے یا متقین کے لیے. اس نے کہا بھائی میں نہیں پڑھ رہا قرآن تمہارا, کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی پہلی لائن میں نے ختم نہیں کی ہے 10 سوال آ گئے. الف لام میم کا مطلب کسی کو معلوم نہیں, یہ ہے صرف متقین کے لیے. اس کے بعد تم دوسری آیت لے آئے تو اب تم نے مجھ کو کنفیوز کر دیا کہ یہ تو کنٹرڈکشن لگ رہا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے متقین کے لیے, وہاں کہا جا رہا ہے ناس کے لیے. What is this? Contradiction. اب آپ no, it's not contradiction. کیا پھر what? How can you explain it? اب کون کرے گا ایکسپلین؟ والراسخون فی العلم. یہاں ضرورت پڑے گی, یہاں ضرورت پڑے گی ان کی جو شریک القرآن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. پیغام کے اعتبار سے ایز اے میسج اٹ از فار ایوری ون. ہدی للناس پیغام ہے لیکن سب ایکسپٹ نہیں کریں گے. نتیجے کے اعتبار سے, تاثیر کے اعتبار سے, قبولیت کے لحاظ سے ہدی للمتقین, پیغام کے لحاظ سے للناس. یعنی قرآن ہے ابھی بھی سب کے لیے, لیکن ہدی للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مانیں گے صرف وہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں. ہر آدمی نہیں مانے گا, صرف پرہیزگار مانیں گے. اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو میں یہاں اکثر و بیشتر جب بھی اس مرحلے پر پہنچتا ہوں تو مجھے ایک مثال اور یاد آتی ہے, اور اس سے بہتر کوئی مثال ہی نہیں,
تاکہ بات واضح ہو جائے. مجھ کو یہ بتائیں کہ علی کس کے امام ہیں؟ کتنے لوگوں کے امام ہیں؟ کس گروہ کے امام ہیں؟ آپ کہیں گے امام تو کائنات کے ہیں، پوری کائنات کے امام. اور ظاہر سی بات ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور علی تمہارے ولی ہیں. یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا مولا ہوں علی تمہارے مولا ہیں. کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. دیکھیں آپ کیا بلاغت ہے کلام نبی کی. اس لیے کہ اگر ان کو خطاب کرتے کہ میں تمہارا، کہ میں صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیا؟ ابے صاف صاف ہی تو کہا ہے، مگر تمہارا ذہن ہی صاف ہو گیا تو کوئی کیا کرے؟ تمہاری عقل صاف نہیں ہونی چاہیے. ویسے بات بالکل صاف صاف ہے. بات یہ کہی گئی ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے، تاکہ اگر کوئی کہ میں تو علی کو مولا نہیں مانتا تو ہم اس سے شکایت بھی نہیں کریں. ہمیں تم سے شکایت ہی نہیں ہے کہ تم علی کو نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ ہر ایک کے مولا ہے بھی نہیں. یہ تو مولا صرف اس کے ہیں جو جس نے رسول کو مولا مان لیا. تم نے پہلے رسول ہی کو تو نہیں مانا. رسول کو جس دن مان لو گے علی کو فوراً مان لو گے. تو علی مولا ہے ہر اس کے جس کے نبی مولا ہیں. اور نبی کس کے مولا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالمین کے مولا ہیں. تو نبی ہے تمام عالمین کے مولا، علی ہے تمام عالمین کے مولا. بالکل. اب آپ نے کیا، اگر آپ یہ پوچھے کہ عالمین کیا، تو پڑھو الحمدللہ رب العالمین. جس دن تم کو وہ حد سمجھ میں آ جائے اس دن پوچھنا کہ علی کی حد کیا ہے. دیکھیں امامت کو کس انداز سے قرآن کن اشاروں میں پیش کر رہا ہے. ہدن للمتقین. مگر علی کون ہے؟ آپ ان کو امام جب کہیں گے نا تو امام المتقین کہیں گے، امام المسلمین نہیں، امام المؤمنین بھی نہیں. مولائے کائنات کہیے، خلیفۃ المسلمین کہیے، امیر المؤمنین کہیے، مگر جب لفظ امام آئے گا تو کیا کہیں گے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس کو لے کے اٹھے گا میرے دوستو. یہ پوری مجلس کا خلاصہ ہے، بلکہ سورہ بقرہ کا خلاصہ بھی یہی ہے. ابھی میں آیت میں نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، آیت نمبر 21. لعلکم تتقون، یعنی تھیم ہی تقوی ہے. پورے سورہ بقرہ کی، پورے قرآن کی، تمام انبیاء کا مقصد مؤمنین کو متقی بنانا، پرہیزگار بنانا. تقوی از the theme، ریئل تھیم. اب امیر المؤمنین کیا ہیں؟ امام المتقین. میں یہ کہتا ہوں اور اس کو اگر میں 100 بار بھی کہوں تو کم ہے. جہاں جاؤں اپنے آپ کو یاد دلاؤں پہلے، پھر آپ کو. اوصیکم بتقوی اللہ، اوصی نفسی وایاکم بتقوی اللہ. اپنے نفس کو اور آپ کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت. مگر پہلے اپنے آپ کو کیا توجہ کیجیے گا. عجیب بات ہے. میں کہتا ہوں کہ علی کے جتنے چاہنے والے اس فرش پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو شخص بھی کہ میں علی والا ہوں، مجھے علی سے محبت ہے، مگر میں متقی نہیں. تقوی میرا کہاں، تقوی کہاں، تقوی نہیں. تقوی is not a choice for a follower of Ahlul Bayt. چوائس نہیں ہے کہ چلو چاہو تو متقی بن جاؤ، چاہو تو نہیں بنو. نہیں، it's not a choice, it's must. You have to be muttaqi, you have to. No choice. ذرا بھی اس میں فلیکسیبلٹی اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ چلو بھائی یہ چونکہ شیعہ ہے تو چلو اگر متقی نہیں بھی ہے تو it's fine. نہیں، شیعہ ہے یعنی متقی ہے. اب اتنی بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں کہ کوئی انکار کر کے تو جاؤں. ہرگز ممکن نہیں ہے کہ علی کا شیعہ ہو اور متقی نہیں ہو. اور یہ بھی ہے کہ متقی ہو اور شیعہ نہ ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا. بڑے متقی ہیں مگر علی کو نہیں مانتے. جو علی کو نہ مانے متقی کہاں سے ہو گیا؟ تقوی کیسے آ گیا اس کے پاس کہ متقی نہیں ہے؟ یہ بالکل ایسے جیسے آپ کہہ کہ یہ بڑے متقی ہیں مگر قرآن کو نہیں مانتے. جیسے قرآن کو نہ ماننے والا متقی نہیں ہو سکتا، ایسے علی کا نہ ماننے والا متقی نہیں ہو سکتا. تقوی لازم ہے.
توجہ کیجیے گا، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں دو باتیں. پہلی بات یہ، پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہر لقب علی کا چھینا گیا. کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ سبحان اللہ. کیا آپ سمجھتے ہیں علی کے علاوہ کوئی اور خلیفۃ المسلمین تھا؟ مگر کہا گیا. کیا علی کے علاوہ کوئی اور امیر المومنین تھا؟ مگر کہا گیا. مگر آپ کہیں دکھا دیں کہ کسی کو امام المتقین کہا گیا؟ کیا بڑی بات کہہ رہا ہوں. آپ مجھے دکھا دیں کہ کہیں پر کسی کو امام المتقین کہا ہو یا کسی نے خود کو امام المتقین کہا ہو. کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ میں امام المتقین ہوں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب انہوں نے کہا میں خلیفۃ المسلمین ہوں تو کوئی پوچھا اچھا آپ خلیفہ ہیں؟ کہا کس کے؟ کہا مسلمین کے. کہاں ہے مسلمین؟ کا یہ دیکھو سارے مسلمین بیٹھے ہیں. آپ کیا امیر المؤمنین ہوں میں؟ اچھا یعنی مومنین کے امیر ہے. کہاں تو مومنین کہاں کے؟ دیکھو یہ سب مومنین ہیں. لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کر لیتا کہ میں امام المتقین ہوں اور کوئی پوچھتا کہ بھئی تم جن متقین کے امام ہو، متقین کہاں ہیں؟ تو اس کے پاس متقین نہیں تھے. کوئی کہیں سے ابو ذر کہاں سے لاتا، سلمان کہاں سے لاتا، عمار یاسر کہاں سے لاتا، ویسے قرنی کہاں سے لاتا، مقداد کہاں سے لاتا. مگر جب علی کہیں امام المتقین، کوئی پوچھ کے دیکھے کہا میں تم کو بتاؤں متقین کون ہیں جن کا میں امام ہوں. اب اتنی بڑی بات اس منبر سے کہنے جا رہا ہوں، لرزتے ہوئے کہہ رہا ہوں. حقیقت آپ سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن جرأت کر کے کہہ رہا ہوں ہر موقع پر علی کے ذریعے سے یہ قوم پہچانی جاتی ہے. ایک ہی موقع ہے جب قوم کے ذریعے سے امام پہچانا جاتا ہے، اور وہ موقع ہے کہ تقوی کا. جب متقین ہوں گے تب علی کہیں گے میں امام المتقین ہوں. چونکہ دوسروں کے پاس متقین نہیں تھے اس لیے وہ دعویٰ نہیں کر سکے میں امام المتقین ہوں. یہی وجہ ہے میرے مولانا فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے عیب کا سبب مت بنو. تو آج یہ طے کر کے اٹھنا کہ ہم کچھ بھی ہوں دیکھیں کہ متقی کہتے کہ اس کو ہمیں تقویٰ کی منزلوں پہ پہنچنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ متقی نہ ہو. ایک بات یہ ہو گئی. اب دوسری بات، دوسری دلیل یہ ہے کہ امام المتقین جب ہم نے علی کو مانا تو بھئی یہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چلیں میں پوچھ رہا ہوں یہ مجلسیں ہی کیوں ہیں؟ یہ سارے عمل کیوں ہیں؟ یہ سارے کام کیوں ہیں؟ یہ اسلام کیوں ہے؟ یہ سب کچھ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کیوں ہے؟ ابھی مرنا ہے، ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو. قیامت میں اس کے پاس پہنچیں گے. اچھا جب اس کے پاس پہنچیں گے تو کیسے پہنچیں گے؟ تو خدا نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم سب کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. امام کے ساتھ یعنی جو بھی آئے گا اپنے امام کے ساتھ آئے گا. آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ کہا علی کے ساتھ. علی تو صرف متقین کے امام ہیں. توجہ ہے نا؟ تو جب تک ہم متقی نہیں ہوں گے علی کے ساتھ جائیں گے کیسے؟ وہ تو بتائیں. بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ معلوم ہے مشکل ہے کام یہ سننا اور سمجھنا ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے حقیقت. اس پہ کبھی غور کی؟ اس پر توجہ کیا؟ کبھی توجہ کیا؟ اس پر غور کریں، اس پر توجہ کریں. امام المتقین ان کو کہہ کر ہم خوش ہو رہے ہیں، اپنی ذمہ داری میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ امام تو امام ہے. امام علی تو علی ہے. اللہ نے اس کا نام ہی ایسا رکھ دیا ہے. خدا نے ہر ایک کو اپنے نبی کو بھی پورا نام نہیں دیا اپنا. خاتم النبیین کو بھی پورا نام نہیں دیا. وہ نام دیا جو مشتق ہے اس کے نام سے. مشتقات دیے ہیں، مشتقات دیے. صرف ایک ہے جس کو پورا اپنا نام دے دیا. محترم بات تمام ہو گئی. تو خدن للمتقین اسی طرح ہے جیسے علی امام المتقین ہے. یعنی علی امام ہے سب کے لیے، مانیں گے صرف وہ جو متقین ہیں. قرآن ہے سب کے لیے، مانیں گے صرف وہ جو متقین ہیں. نتیجہ کیا ہو دونوں باتوں کا؟ متقی ہے ہی وہ جو قرآن کو بھی مانے، علی کو بھی مانے. اس لیے کہ اس کے لیے قرآن ہدن ہوگا اور علی اس کے لیے امام ہوگا. یہ دونوں
اس کے ساتھ. تو تقوی کو مت سمجھیں کہ جب تقوی کی بات ممبر سے ہوتی لوگ کہتے ہیں ارے کون متقی بن سکتا, نہیں بن سکتے, تو پھر علی کے چاہنے والے تو نہیں بن سکتے. پھر جزاک اللہ مولانا. علی کے ساتھ یہاں سے لے کر قیامت تک علی کے ساتھ رہنے کے لیے you have to be a متقی, no choice. اب یہ اور بات ہے کہ اس کے لیولز ہیں, کوشش ہے, کاوش ہے, دعویٰ نہیں کرے کوئی کہ میں بڑا متقی ہو گیا, اس لیے کہ دعویٰ کرتے ہی تقوی ختم ہو جاتا اگر ہے بھی تو. اس کو ذہن میں رکھیے گا. ہاں, یہ شیطان فوراً دماغ میں ڈالتا ہے تم تو بڑے متقی ہو, تم بڑے پرہیزگار ہو. آیت اللہ خمینی نے بہت دلچسپ بات آداب الصلاۃ میں کہی ہے. نماز پڑھنے کے جو آداب ہے نا, اس میں آداب الصلاۃ میں ایک بہت دلچسپ انہوں نے ایک سینیریو پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص عجب جو ہے انسان کے اندر ایک چیز ہے جو خود کو اس کا ایگو جو ہے وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ تم کچھ ہو, یو آر سم تھنگ, یو آر بیٹر دین ہم دین ہم دین ہم. اور وہ اس کی یہی وجہ, پھر اس کو غصہ بھی اسی وجہ سے آتا ہے, وہ دوسروں پر زیادتی بھی اسی لیے کرتا ہے, وہ دوسروں کی باتوں کا برا بھی اسی لیے مانتا ہے. اگر کوئی بڑی شخصیت کوئی بات کہہ دے تو آپ برا نہیں مانیں گے, آپ سے چھوٹا کچھ کہہ دے تو آپ کو فوراً غصہ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے چھوٹا ہے. آپ چھوٹا کسی کو مانتے کیوں جو برا مانے؟ غصہ, اگر کوئی دوسرا بڑا آدمی آپ سے کچھ کہہ دے تو غصہ نہیں آئے گا, ارے اس نے بڑا, اس نے کہہ دیا. مگر چھوٹا کچھ کہہ دے آپ کو غصہ آ جائے گا. آپ کسی کو چھوٹا سمجھتے کیوں جو غصہ آ جائے؟ تو یہ تو انہوں نے فرمایا کہ بس یہ سوچو کہ کیا ہے یہ شیطان کیسے آتا ہے, تمہیں کس طرح بہکاتا ہے, کیسے آگے بڑھاتا ہے, دماغ انسان کا کیسے مینیپولیٹ کرتا ہے شیطان. اور کسی کو نہیں چھوڑتا, کسی کو نہیں چھوڑتا, بلکہ ان لوگوں کے پاس زیادہ آتا ہے جو زیادہ تقوی رکھتے ہیں. کیونکہ پھر چیلنج بڑھتا جاتا ہے نا, جیسے جیسے آپ اوپر چڑھتے جاتے ہیں. شروع میں تو آپ کے پاس آپ ماشاءاللہ سے اسٹیمنا ہے, آپ چڑھ رہے ہیں. اگر آپ کو 200 سیڑھی چڑھنی ہے تو آپ کو تھکن یہاں پر ہوگی یا اوپر ہوگی, جا کر اوپر ہوگی. تو چیلنج جو شیطان کے سامنے اس سے مقابلے کا ہوتا ہے وہ اینڈ میں جا کر ہوتا ہے. جتنا آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں شیطان اتنا ہی روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے آیا اور آنے کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کی. لوگوں نے اس کے تقوی کو دیکھا, عزت کی. اس سے کہا بھائی آپ کو تو پہلی صف میں آنا چاہیے. اب جیسے ہی وہ آتا تو اس کو پہلی صف میں لا رہے ہیں, کھڑے کر رہے ہیں. اس نے نماز پڑھنا شروع کی پہلی صف میں. اس کے دماغ میں نماز میں خیال آیا کہ میں کتنا پرہیزگار ہوں کہ لوگ میری اتنی عزت کر رہے ہیں کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم آؤ پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ, تو مجھ کو پہلی صف میں کھڑا کر لیتے ہیں, تو آئی ایم سم تھنگ. اس نے جیسے یہ سوچا بعد استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا ہو گیا, میری نماز تو باطل ہو گئی. میرے دماغ میں خیال ہے, اس نے اس دن سے تہیہ کیا کہ اب میں پہلی صف میں کھڑا ہی نہیں ہوں, میں ہرگز پہلی صف میں نہیں کھڑا ہوں گا, میں بالکل اینڈ میں کھڑا ہوں گا. اس لیے کہ یہاں شیطان مجھ سے دماغ میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم سب سے اہم ہو, تو جا کے نیکسٹ ڈے سے پیچھے کھڑا ہونے لگا. اب لوگوں نے ارے ادھر آئی کا, نہیں بس میں یہیں پر. ارے سرکار آپ ادھر آئیے نا, نہیں میں یہاں, بس میں یہاں ٹھیک. کچھ دن وہاں پڑھنے لگا, لوگ بھی آدھے ہوئے, کوئی بات نہیں, اب پیچھے کھڑا ہو گیا. اب اس کے دماغ میں شیطان نے ڈالا, دیکھا تم کتنے پرہیزگار ہو, تمہارا مقام وہاں ہے مگر یہاں کھڑے ہوئے ہو. اب اس نے کہا اب میں بھاگ کے کہاں جاؤں, اس شیطان سے بچ کے کہاں جاؤں. تو کتنے اہم ہو تم, یو آر سم تھنگ, کہ تم وہاں تم کو کھڑا ہونا چاہیے, مگر تم اتنے نیک ہو کہ تم خود یہاں کھڑے ہو گئے ہو, بڑے پرہیزگار. اس نے کہا گئی پرہیزگاری میری. یہ سوچتے بہت مشکل ہے تقوی, لیکن یہی وجہ علی کا سہارا ہو, علی کو امام مانو, علی کے ساتھ رہو. تقوی مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے, اور مشکل ہے تبھی تو علی کے ساتھ رہنا ہے. مولانا نے فرمایا تھا کہ بھی اگر تم کو مشکلوں کی چادر اوڑھنا ہو اور اس کے لیے تیار ہو تو میرا ساتھ دینا, تو کہنا کہ میں علی کا شیعہ ہوں. وہ حدیث میں اس طرف نہیں جاؤں. تو خیر اب آئیے میں خلاصہ کروں, وقت تمام ہو چکا ہے, گفتگو کو کنکلوڈ کیا جائے. تو ہم نے ابھی صرف پہلی اور دوسری آیت پر تھوڑا سا ایلوبریٹ کیا, جبکہ ارادہ نہیں تھا, لیکن بات آئی. تو اب دیکھیں پہلی آیت سے لے کر اور آیت نمبر 5 تک الف لام میم, اور اس کے بعد اولئک هم المفلحون تک, یہ 5 آیتیں جو ہیں یہ متقین کے لیے. اس کے بعد کی 2 آیات اس میں کافرین کا ذکر ہے, پڑھ لیجیے گا, اور ہر آیت پر ہر سیگمنٹ پر گفتگو ہو سکتی ہے. اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے لیے. اوریجنلی کافر اور منافق ایک ہی ہیں دونوں, لیکن ان کو یہاں الگ الگ کیٹیگریز میں رکھا گیا.
کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے لیے اللہ کے سامنے کوئی بھی منافق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ منافق ہمارے لیے ہیں. منافق کہتے ہیں کہ اس میں جو چھپائے کچھ دکھائے کچھ، تو یہ اسی کے سامنے ہو سکتا ہے کہ جس سے کوئی چیز چھپتی ہو تو چھپائے. اللہ سے کوئی کیا چھپائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ منافقین کو کافر ہی کہا ہے. قرآن مجید کی یہی سورہ جو سورہ بقرہ جہاں ختم ہوتا ہے وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، وہ آیت کنکلوژن اس پورے سورے کا، اس میں مؤمن کا ذکر ہے اور کافر کا ذکر. منافق غائب. کیوں غائب؟ کہا اس لیے کہ خدا کی نظر میں منافق اور کافر ایک ہی ہیں. لیکن پھر یہاں تو الگ کر دیا. اور ہم کیسے پہچانے منافق کو اگر اس کے دل میں نفاق ہے؟ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پہچان بتا دی اللہ نے اور رسول نے. یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانے؟ ہمیں آگے کوئی دھوکہ دے دے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، نکلا وہ منافق، وہ کیسے پتا چلے گا؟ کہ نہیں اس کا طریقہ ہم نے بتا دیا. شرط یہ ہے کہ اگر تم مانو، ہماری مانو گے تو بچ جاؤ گے منافقین سے، ورنہ ان کی زد میں آ جاؤ گے. کہ وہ کیا ہے علامت؟ کہا پوچھو صحابہ سے. تو صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقون ببغضهم علیا، ہم منافقین کو پہچانتے تھے علی کے بغض کے ذریعے سے. علی والی فلک مولا، علی مولا، علی مولا، علی والی فلک مولا، علی مولا، علی مولا، صبا کیسا دل مولا، علی مولا، علی مولا، حیدری یا علی یا علی یا علی مدد بلند علیہ السلام. اس کے بعد پھر وہی اب توجہ کیجئے گا، عجیب ہے کہ اب منافقین کا ذکر 13 آیات میں اس پر اور بھی عرض کر سکتا تھا، پیغمبر اسلام کی احادیث اور روایت اور سب کو چھوڑتے ہوئے جلدی مجھ کو آگے بڑھنا ہے. اب یہاں جب 20 آیتیں ہو چکی، انسانوں کی 3 کیٹیگریز بیان کر چکا خدا، تو آیت نمبر 21 سے وہ آیت تھی جو میں نے پڑھی تھی آج. کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں. اب خطاب تمام انسانوں کی 3 کیٹیگریز بیان کر دیں. اب 21 سے لے کر 29 تک 9 آیتوں میں تمام انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. اے انسانوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کی نہیں، رب کی. یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے قرآن کی کہ جب کافروں سے بات کرتا ہے تو ان کو خدا کی اللہ کی عبادت کی طرف نہیں بلاتا، ان کے رب کی طرف جو ہے عبادت اور اطاعت کی طرف بلاتا ہے. ان کو یعنی جو مسلمان نہیں ہیں ان کو حوالہ دیا جاتا ہے رب کا، ربوبیت کا، اور جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو حوالہ دیا جاتا ہے الوہیت کا. اشارے کے لیے آپ جا کر سورہ نساء کی پہلی دوسری آیتیں پڑھ لی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر ایک ہی آیت میں ایک طرف اتقوا اللہ ہے، ایک طرف اتقوا ربکم ہے. اتقوا ربکم شروع ہے، بعد میں اتقوا اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام انسانوں سے خطاب رب کا حوالہ، تو یہاں رب کا حوالہ دیا جا رہا ہے. جلدی پیش کر رہا ہوں بات کو تمام کرنے کے لیے تاکہ ایک جگہ پر ہم گفتگو روکیں، پھر یہیں سے سٹارٹ کریں گے نیکسٹ انشاءاللہ. تو اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو خلق کیا. یعنی نان مسلم سے بھی جب بات کرتا ہے قرآن تو بہت ہی لوجیکل اور ریشنل انداز اور اسٹائل میں بات کرتا ہے. یعنی دلیلیں دیتا ہے کیوں مانے بھی، اللہ کو کیوں مانے، رب کو کیوں مانے، کس رب کو مانے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. دیکھیں آیت نمبر 21 کیا ریلیشن شپ ہے، آپ دیکھیں صحیح. یعنی کہا کہ یہ قرآن جو ہے وہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ اس کو قبول کریں گے. تو عام انسانوں کو خطاب ہے تم بھی متقی بن جاؤ تاکہ تم کو قرآن کی ہدایت مل جائے. لعلکم تتقون کا مطلب بھی یہی ہے کہ یعنی کہ تھیم پورے قرآن کے یہ انسانوں کو دعوت عبادت دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمام انسان، یہ جو 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، متقی، کافر، منافق، بس انہی 3 میں ہے پورے انسان. تو خدا نے تمام انسانوں کو خطاب کیا کہ بھی دیکھو تم متقی ہو نا، کافر یا منافق مت بن جانا. بس یہاں پہ میں روک دوں گا.
اب میں کل یہ عرض کروں گا کہ کیسے آخر کیسے کوئی ایک انسان متقی رہے اور کافر اور منافق نہ ہو. کس حسین پیرائے میں اس بات کو پیش کیا ہے سورہ بقرہ کے آگے کی آیات میں اور جو سیگمنٹس ہیں. تو میں نے آج 29 آیات کا ذکر کر دیا. آیت نمبر 30 سے نیا ذکر شروع ہو رہا ہے. اس کو اگر آپ پڑھ کے آئیں گے 30 سے لے کر آپ جہاں تک بھی پڑھ کے آ جائیں آگے تک اچھی بات ہے, تو وہیں سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور آپ دیکھیں کہ کس انداز سے امامت ثابت ہوتی ہے. یہاں تک تو جنرل ایک بات کی گئی, انسانوں کو خطاب کیا گیا, اس کے بعد پھر مرحلہ کہاں, کیونکہ امامت اور قیادت کے بغیر معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. امامت ہو اور قیادت ہو تب جا کر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے. تب ہے وہ بات کہ جب انسان واقعی اللہ کی بارگاہ میں تقوی کے ساتھ آتا ہے تو ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہوا آتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے معین کی ہیں. شروع میں جو آیتیں جو 4 آیات ہیں, ان 4 آیتوں میں جو صفات متقین بیان کی گئی ہیں ان کو آپ دیکھ لیجیے. مما رزقناہم ينفقون میں ایک عجیب بات ہے, جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو کچھ بھی دیا ہے, پیسے کی بات نہیں ہو رہی, جو کچھ بھی دیا ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کا بہترین مظہر اگر ہم کو کہیں نظر آتا ہے عملی تفسیر تو صرف کربلا کا میدان. ہمیں صرف کربلا میں نظر آتا ہے کہ کس انداز سے جو کچھ تھا وہ دے دیا, کیا رکھ لیا کیا چھوڑ دیا دینے سے. کمال یہ ہے کہ حسین جب چلے نا تو کچھ ایسا انتظام کر کے چلے کہ اگر انسان خود دیکھ لے کہ ان 3 کیٹیگریز میں کس کیٹیگری میں کوئی آتا ہے. عجیب انتظام حسین کا. کہا دیکھو اگر یہ متقی ہیں یا مسلمان ہیں تو پتہ چل جائے گا, اگر کافر ہیں اور منافق ہیں تو پتہ چل جائے گا, اور اگر انسان ہیں تب بھی پتہ چل جائے گا. اگر مسلمان ہیں تو میں ان کے سامنے علی اکبر کو پیش کر رہا ہوں, یہ اپنے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ نبی کی شبیہ ہے. کوئی ہے جو نبی کی شبیہ پر ہاتھ اٹھائے, میں علی اکبر کو پیش کرتا ہوں. پتہ چلا کہ نہیں یہ مسلمان تو نہیں ہے. اچھا چلو دیکھیں کہ انسان بھی ہیں کہ نہیں. تو اگر انسان ہے تو پھر میں ایک ننھے سے بچے کو ہاتھوں پر بلند کر کے لاتا ہوں. علی اکبر کو ہاتھوں پر بلند کرنا, کیا سے بچہ 6 مہینے کا بچہ. آج آپ کسی انسان کے سامنے ہی بات کریں, کسی انسان کے سامنے, مذہب کا مسئلہ نہیں ہے اس میں, یہ بات کسی مذہب کی نہیں ہے. پوچھے کہ ایک باپ ہے جو خود بھوکا اور پیاسا ہے, اور ایک ماں ہے جس کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اور باپ ہے کھڑے ہو کے پانی مانگ رہا ہے, اور اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے, بچے کے لیے مانگ رہا ہے. تم بتاؤ کیا کرو گے؟ خدا کی قسم دنیا کا کوئی انسان بحیثیت انسان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ چھوٹے بچے کو پانی نہ دیا جائے, چاہے کہ پانی کی جگہ تیرے سے شعبہ سے اس کو شہید کر دیا جائے, اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو جائے, اور ایک ایسی کیفیت آ جائے باپ کے لیے, اتنی مشکل آ جائے. وہ باپ جس نے بڑی بڑی مشکلوں کو ثبات قدم کے ساتھ جھیلا, اس کے سامنے اتنی بڑی مشکل آ جائے کہ وہ کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے, آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹتا ہے, آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ایسا مسئلہ تھا, کیا ایسی بات تھی؟ حسین نے 2 انتظام کیے. ایک انتظام کیا کہ دیکھ لو یہ مسلمان ہے کہ نہیں, ایک انتظام کیا کہ دیکھ لو کہ یہ انسان بھی ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد کے لیے اپنے, کیونکہ کربلا عاشور پہ تمام نہیں ہوتی, کربلا کا اصل مشن تو عاشور کے بعد شروع ہوتا ہے. کربلا کا اصل مشن عاشور کے بعد شروع ہوتا ہے. اسی لیے حسین جب آخری منزل پر بچے کو آگے لے کر جاتے ہیں, پیچھے لے کر آتے ہیں, تو حسین نے ایک انتظام وہاں بھی کیا کہ عاشور کے بعد بھی ایک چھوٹی سی بچی ایسی ہو کہ جس سے لوگوں کی انسانیت پتہ چل جائے, یہ کیسے انسان ہے, اس ننھے سے بچے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. مگر شاید حسین پہلے سے
ذہنی طور پہ اس سکینہ کو آمادہ کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے جب اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں, عاشور کے دن آپ عمل کرتے ہیں کس قدر اللہ اکبر اس وقت فیل کرتے ہیں, آپ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں اس کیفیت کو. اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے لیے خود امام نے فرمایا ہے, اے میرے شیعو میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میں اس کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اور جب آخری مرحلے پر ساتویں منزل پر یہ جو آپ صحیح کرتے ہیں نا, اس سے زیادہ سخت صحیح کسی نے نہیں کی کہ حسین نے کی تھی. اس صحیح کی آخری منزل کیا ہے کہ آ کر کھڑے ہو کے کہتے ہیں رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ. اور جب رباب باہر نکلی ہے تو رباب سے پہلے ایک چھوٹی سی بچی, یہ شاید مستقبل کے لیے حسین کی طرف سے ٹریننگ تھی, ایک چھوٹی سی بچی باہر نکلتی ہے, دامن کو پکڑ لیتی ہے, دامن کو پکڑ لیتی ہے. ابھی اصغر کے جنازے پر, اصغر کے لاشے پر ابا کا دامن ہے حسین کی طرف سے. بچی دامن کو پکڑ کے کہتی ہے بابا اصغر کو پانی پلا لائے, سکینہ پیاسی رہے. اور حسین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جواب نہیں, اور جواب دے بھی نہیں سکتے, بلکہ کیا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹا دیتے ہیں اور ماں کی زبان سے ہی نکلتا ہے امیر تو کہیں کہا کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. یہ ہے وہ چھوٹی سی بچی کہ جو تیار ہو رہی ہے مستقبل کے لیے. آؤ دیکھ لو یہ کیسے انسان ہے, اس بچی کے ساتھ ایک کیسا سلوک ہے ان لوگوں کا. دیکھو اس بچے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور کیا خطا ہے اس بچی کی. اللہ اکبر. آپ سوچیں پوری دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن مرنے کے بعد مرنے والوں کے بچوں کے ساتھ تعرض نہیں کیا جاتا. ایک ننھی سی بچی ہے جو اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی ہے. وہ تمام مرحلے آپ سوچیں, باپ کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی ہے. باپ کا لاشا ہے نا, میں کہوں گا مولا علی فاطمہ کا انتقال ہوا نا, اس دنیا سے گئیں, حسین سینے سے لپٹ گئے تھے. ملائے اعلیٰ سے آواز آئی تھی علی حسین کو اٹھا لو. کتنے پیار سے جدا کیا ہوگا علی نے حسین کو, مگر یہی حسین کربلا کے میدان میں لیٹا ہوا ہے, سینے پر ننھی سی بچی ہے. اب اس کو اٹھایا جا رہا ہے تو کیسے شمر آتا ہے, تماچے مارتا ہے, تازیانے مارتا ہے, اور بچی ایک مرتبہ تڑپ کے آواز دیتی ہے بابا آپ کے سینے پہ بھی سونے نہیں دیتے, بابا آپ کے بغیر کیسے نیند آئی, بابا آپ کے بغیر کیسے اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما. ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون, جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اماننے والے ہیں, امن و مان و سکون کرامت فرما. تمام مشکلات کو آسان فرما, ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرما. اس ادارے پر اور اس ادارے کے ساتھ منسلک تمام مؤمنین افراد جو لوگ شریک ہوتے ہیں, اس مجلس کی منعقد کرنے والوں, تمام اسپانسرز, تمام حاضرین, تمام نور خان, تمام مرسی خان, تمام علماء, تمام ذاکرین, تمام خدام, تمام والنٹیئرز, خداوندہ, اور جہاں جہاں پر جس ادارے میں حسین کی خدمت میں مصروف ہے, خداوندہ دنیا آخرت میں ان کو اس کے اجر و جزا کرامت فرما. جو مومنین اس وقت زیارت کے لیے گئے ہیں خداوندہ ان کی حفاظت فرما. ان خطرات کے باوجود بے خوف و خطر جو مومنین اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ایسے علاقوں سے پیدل چلے آ رہے ہیں حسین کی زیارت کے لیے, خداوندہ ان کی حفاظت فرما. ہم کو بھی زیارت حسین ابن علی دنیا آخرت میں نصیب فرما. خداوندہ قیامت میں ہمیں عزاداران مظلوم کربلا مندرج فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے عنوان میں داخل و شامل فرما. ربنا تقبل منا ماتم حسین.